السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے احکام تجوید میں 19 اسباق پڑھ لیے ہیں، جس میں ہم نے مخارج کا بیان مکمل کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم صفات حروف پڑھیں گے۔ سبق نمبر 20 ہے، اور یاد رکھیں کہ صفات حروف یہ حروف کی صحیح ادائیگی اور ایک حرف کو دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز کرنے کے لیے مخارج کی طرح حروف کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں۔ تو مخارج اور صفات میں فرق سب سے پہلے جان لیں۔ اگر کوئی آدمی ایک حرف کو مخارج سے ادا نہیں کرتا تو وہ حرف ادا ہی نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ کسی حرف کو اس کے مخرج سے نہیں پڑھتا تو وہ حرف ادا ہی نہیں ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں کہ اس نے لحن جلی کی ہے، یعنی اس نے حرام کیا ہے علماء تجوید کے نزدیک۔ اور صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر صفات کے حرف مکمل ادا نہیں ہوتا، یعنی ادا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی تحسین کی وجہ سے اس میں تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے۔ تو یہ حرام تو نہیں ہے لیکن لحن خفی ہے، یعنی بڑے سے چھوٹی غلطی ہے۔ تو اب آئیں اس کی طرف چلتے ہیں کہ صفات صفت کی جمع ہے۔ صفت اس خاص کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو، ما قام بشیء، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی حرف کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں مختلف اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حرف تا اور طوا میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ہم صفات جب ان کی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو حرف طوا ہے وہ صفت استعلاء اور اطباق کی وجہ سے پر پڑھا جاتا ہے، اور حرف تا جو ہے یہ صفت استفعال اور انفتاح کی وجہ سے باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی صفات ہیں انشاءاللہ آنے والے تمام اسباق میں ہم صفات جو ہے وہ ساری کی ساری پڑھیں گے، صفات لازمہ بھی اور صفات عارضہ بھی، اور ان کی جتنی اقسام بنتی ہیں وہ ساری پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں بنیادی طور پر صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات لازمہ اور ایک ہے صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ ہوتی ہے کہ جو ضروری ہو، یعنی حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں، اس کے بغیر حرف ادا نہیں ہوگا، حرف ناقص ہوگا۔ مثلاً طوا، اس میں صفت استعلاء اور اطباق نہ کی جائے تو حرف طوا ادا ہی نہیں ہوگا۔ اور صفات عارضہ جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، ان کے بغیر بھی حرف ادا ہو سکتا ہے، صرف حرف کی تحسین نہ رہے گی۔ مثلاً را اگر مکسور ہو، یعنی را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے، اور را اگر مفتوح اور مضموم ہو، یعنی را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً ربک یحشر، اب اگر را کے اوپر زبر اور پیش ہے، اس کو کوئی آدمی پر نہیں پڑھتا تو حرف تو ادا ہو جائے گا لیکن حرف جو ہے اس کی مکمل تحسین باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ صفات والے جتنے بھی اسباق ہیں، ان کو اگر ہم اچھی طرح یاد کر لیں تو حرف ہم ادا کریں گے تو اس کو مکمل حسن اور اس کو مکمل جو ہے اس کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا سیکھ لیں گے۔ یعنی یہ صفات کا جو بیان ہے یہ اتنا ضروری ہے تاکہ حرف کی صحیح طرح بندہ ادائیگی بھی سیکھ سکے اور اس کو کس انداز میں پڑھنا ہے وہ بھی سیکھ سکے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ صفات عارضہ سب سے پہلے بیان کی جائیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ صفات عارضہ حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، اس کے بغیر حرف ادا ہوگا لیکن حرف کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ اور یہ 17 حروف ہیں، بلکہ 17 حروف نہیں، اس کی 17 اقسام ہیں، اس کی 17 اقسام ہیں، اور جو 17 اقسام میں حروف بنتے ہیں وہ 8 ہیں، اور وہ 8 ہیں او یرملانی۔ یہ 8 حروف میں صفات عارضہ پائی جاتی ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح جو ہے یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن میں صفات عارضہ پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ان کا حکم بھی یاد رکھ لیں
کہ صفات لازمہ کو ترک کرنے سے لحن جلی واقع ہوتی ہے اور صفات عارضہ کو ترک کرنے کی صورت میں لحن خفی واقع ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ صفات عارضہ بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے صفات عارضہ بیان کی جائیں گی۔ پہلی ہے ترکیک، یہ ٹوٹل 17 ہیں، صفات عارضہ ٹوٹل 17 ہیں۔ ترکیک یعنی کسی حرف کو باریک پڑھنا، تفخیم یعنی کسی حرف کو پر پڑھنا، ابدال ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، تسہیل تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کو تسہیل کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جب سبق ہم پڑھیں گے تو اس کی خوب وہاں پہ وضاحت کریں گے۔ اثبات حرف کو باقی رکھنا۔ نمبر 6 حذف حرف کو ختم کرنا۔ نمبر 7 مدہ مد کرنا یعنی کسی حرف کو کھینچنا دراز کرنا۔ امالہ فتح کو کسرہ اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، یعنی زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف جو ہے وہ مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ اس طرح لین مد کی طرح نرمی کرنا، یعنی یہ جو حروف لین ہوتے ہیں ان کو نرمی سے ادا کرنا۔ غنہ ناک میں آواز لے کر جانا یا ناک میں آواز لے کر پڑھنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ نمبر 11، اب یہ جو نمبر 11 ہیں اس میں نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے آ جاتے ہیں۔ پہلا ہے اظہار، یعنی حرف کو اس کے مخرج سے مع جمیع صفات پڑھنا، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ادغام یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے جو ہے وہ ملا دینا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ قلب یا اس کو اقلاب بھی کہتے ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کی وجہ سے نون کی آواز کو ہی بدل دینا۔ اور اخفاء پوشیدہ کرنا یا بین الاظہار والادغام، یعنی اظہار و ادغام کی درمیانی حالت، اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آخری 3 میم ساکن کے قواعد آ جاتے ہیں، جیسے ادغام شفوی یعنی میم کو میم میں مدغم کر دینا، اس کے اندر ڈال دینا۔ اسی طرح اخفاء شفوی، میم کے بعد با ہو تو میم کو پوشیدہ کر کے پڑھنا۔ پھر ہے اظہار شفوی، یعنی میم کے بعد نہ میم ہو نہ با اور نہ الف، تو باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ تو یہ جتنی میں نے 17 قسمیں بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری صفات عارضہ کی ہیں۔ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ جتنی یہ صفات عارضہ ہیں ان کو ترتیب سے ایک ایک کر کے بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم جو ہے یہاں پہ اقسام لازمہ جو ہیں یا صفات جو لازمہ ہیں اس کی جو اقسام ہیں وہ ہم سب سے پہلے بیان کریں گے، تو انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں ہم بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔